کتاب و سنت، دعوت دین، احکام و مسائل کے لیے، رسم و رواج کے خاتمے اور نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے فتنوں سے بچانے کے لیے اسلامی چینل علوم القرآن ZHB کو سبسکرائب اور شیئر کر کے مضبوط کیجیے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوا ثم اضربوا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، احادیث میں بہت سارے واقعات پچھلی قوموں کے اور لوگوں کے، بنی اسرائیل کے، ہماری نصیحت اور عبرت کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ حدیث کی مشہور کتاب بخاری اور مسلم شریف ہے، اس میں بھی بہت سارے واقعات بنی اسرائیل کے بیان کیے گئے ہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے بخاری اور مسلم شریف کے حوالے سے ایک ایسا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، اور جس واقعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہو اور خشیت الہی ہو تو پھر بندہ نہ کوئی گناہ کر سکتا ہے اور اس کے لیے گناہ چھوڑ دینا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس واقعے سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن کو کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غفار ہیں، بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ واقعہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رجل لم يعمل حسنة قط، پچھلے زمانے میں ایک آدمی تھا جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی اور ہر وقت برائی کی تھی، گناہ کیا تھا، نافرمانیاں کی تھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے خوب مال اور اولاد سے نوازا تھا، فراوانی تھی، عیش و عشرت تھی، حشم و خدم تھے، نوکر چاکر تھے، اس کی زندگی میں کوئی تنگدستی نہیں اور پریشانی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے باوجود اس نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا اور کوئی گناہ اس نے نہیں چھوڑا، پوری زندگی گناہوں میں، معصیت میں، نافرمانیوں میں گزری۔ لیکن جب زندگی کی شام ہوئی
اور وہ مرنے کے قریب ہوا تب اسے احساس ہوا میں نے زندگی میں جو کچھ کیا ہے وہ بہت ہی غلط تھا. میرے رب نے تو مجھے سب نوازا تھا, سب عطا کیا تھا, ادھر سے تو کسی چیز کی کمی نہیں تھی, اور میں نے ادھر گناہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. بہت احساس ہوا, بہت شرمندہ ہوا, نادم ہوا. اسی فکر میں, رنج اور غم میں تھا. بیماری نے بھی اسے گھیر لیا تھا. اب اسے یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ میری زندگی کا چراغ بجھنے والا ہے. میں کروں تو آخر کیا کروں؟ اس کے دماغ میں ایک بات آئی. اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا, دیکھو میں تمہیں ایک بات کی وصیت کرتا ہوں, اور اس وصیت پر عمل کرنا تمہارے لیے لازمی ہے. اور اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اس نصیحت پر یا وصیت پر میری موت کے بعد تم عمل نہیں کرو گے یا کرنا نہیں چاہتے ہو, ابھی کہہ دو. اگر تم اس وصیت پر عمل نہیں کرو گے پھر تو میں اپنی ساری دولت دوسروں کے نام کر دوں گا. بچوں نے کہا اپنے والد سے, آپ کی وہ وصیت کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں اپنی موت کے بعد؟ اس نے اپنے بچوں سے یہ پہلے یہ بھی سوال کیا کہ بیٹو اور میرے پیارے بچوں, تم یہ بتاؤ میں تمہارے حق میں یا تمہارے لیے کیسا باپ ہوں؟ بچوں نے یک زباں ہو کر کہا کہ آپ تو ہمارے لیے شفیق باپ ہیں, بہترین باپ. پھر تو میری موت کے بعد تمہیں چاہیے کہ تم اس وصیت پر ضرور عمل کرو. اگر تم اس بات کا مجھ سے وعدہ نہ کرو تو پھر میں اپنی دولت دوسروں کے نام کر دوں گا, دوسروں کے نام لکھ دوں گا. تو بچوں نے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں آپ جو بھی وصیت کریں انشاءاللہ ہم اس پر ضرور عمل کریں گے. اس نے اپنے بچوں سے یہ کہا, میری موت کے بعد میری لاش کو آگ میں جلا دینا, پھر اس کے بعد میری ہڈیوں کو اچھی طرح سے کوٹنا اور اس کا پاؤڈر بنا دینا, راکھ بنا دینا اس کا. پھر اس کے بعد اس پاؤڈر کے میری لاش کی راکھ کے 2 حصے کر دینا. ایک حصہ پانی میں بہا دینا اور دوسرا حصہ ہواؤں میں اڑا دینا. اس لیے کہ بچوں میرا یہ خیال ہے میں نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی اور کوئی گناہ نہیں چھوڑا. میرا رب مجھ پر بہت غضبناک ہے. میرا خیال ہے کہ اگر موت کے بعد اگر میرا رب مجھے پکڑ لے گا, اگر میں میرے رب کی پکڑ میں آ گیا تو پھر مجھے وہ سزا دے گا کہ پوری دنیا میں اللہ کسی کو وہ سزا نہیں دیں گے, اس لیے کہ میں پوری دنیا میں اپنے آپ کو اتنا بڑا گنہگار سمجھ رہا ہوں. یہ کہہ کر وہ مر جاتا ہے. پھر اس کی وصیت کے بعد اس کے گھر والے, اس کی اولاد
زمین کے حوالے کرنے کے، زمین میں دفن کرنے کے، آگ میں جلا دیتے اور اس کی ہڈیوں کو کوٹ کر راکھ بنا دیتے ہیں، پاؤڈر بنا دیتے اور اس کی ہی وصیت اور حکم کے مطابق کچھ پاؤڈر اور کچھ راکھ فضاؤں میں اڑا دیتے ہیں اور کچھ پانی میں بہا دیتے ہیں، مگر خالق کائنات، فاعل حقیقی، مالک حقیقی، وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ جب انسان کچھ نہیں تھا تو اسے اللہ نے بنا دیا، اب جب بن گیا تو پھر اسے مٹا کر پھر پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا گناہ ہے۔ سورہ یاسین شریف کی آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ عاص بن وائل بہت بڑا دشمن رسول تھا، وہ کسی قبر سے ایک بوسیدہ ہڈی آپ کے پاس لا کر کہنے لگا، قال من یحیی العظام وہی رمیم، آپ بتائیے کہ اس بوسیدہ ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ وہی آئی، قل اے نبی آپ فرما دیجیے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ جس ذات نے اسے پہلی بار پیدا کیا ہے وہی اسے دوسری بار بھی زندگی دے، وہی اسے دوبارہ پیدا کرے۔ قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں بعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی دوبارہ زندگی کے سلسلے میں بڑی تفصیل سے کہا گیا۔ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، نمرود نے کہا تھا ایک مجرم کو بلا کر قتل کر دیا اور دوسرے کو بلا کر چھوڑ دیا، میں بھی میں پیدا کر سکتا ہوں، زندہ کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تو واقعی خدا ہے تو مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈوبا، فبہیت الذی کفر، ہکا بکا ہو گیا۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ، اور سب سے زیادہ تو سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا، جن نوجوانوں کو اللہ نے 350 سال سلا دیا، پھر اللہ نے ان کو نیند سے بیدار کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالی مارنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے ہواؤں کو حکم دیا اس کے ذرات کو جمع کرے، دریاؤں کو حکم دیا بہنے والے پانی کو اس کے ذرات کو اکٹھا کرے۔ جب تمام ذرات یکجا ہو گئے، جمع ہو گئے اور اس کا ڈھانچہ بدن تیار ہو گیا، اللہ نے اس میں جان ڈالی، اپنے سامنے کھڑا کیا اور سوال ہوا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو نے ایسا کرنے کے لیے اپنی اولاد کو وصیت کیوں کی؟ اس نے کہا آپ کے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ تعالی نے جب اس نے کہا کہ آپ کے ڈر کی وجہ سے، آپ کے خوف کی وجہ سے میں نے ایسا کیا اے میرے رب، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ تو نے جو یہ کیا، تیرے بدن کو جلا دیا گیا، راکھ بنا دیا گیا، یہی تیرے گناہوں کی سزا ہے اور میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال، آپ نے فرمایا، رجل، ایک شخص تھا، لم یعمل حسنۃ قط، جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی، لِأَهْلِهِ، اس آدمی نے اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے کہا، اذا مات، جب وہ مر جائے، فحرقوه، تو اسے آگ کے اندر جلا دو، ثم ادعوا نصفه، پھر اس کا آدھا حصہ بکھیر دو، اڑا دو، فی البر، خشکی کے اندر، ہواؤں میں، وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ، اور اس کا آدھا حصہ بہا دو سمندروں میں، پانیوں میں، فی البحر۔ آگے اس نے کہا، قال لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑ لیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ گیا، لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا، تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اسے ایسا عذاب دیں گے، ایسی سزا دیں گے، لا يعذبه احدا من العالمین، کہ دنیا میں کسی کو اللہ ویسی سزا نہیں دیں گے۔ فلما مات، جب وہ مر گیا، ففعلوا، تو اس کے گھر والوں نے ویسا ہی کیا، ما امرہم، جیسا کہ اس نے گھر والوں کو حکم دیا تھا۔ گھر والوں نے اس کے بدن، اس کی لاش کو جلا کر خاک بنا دیا، پاؤڈر بنا دیا، راکھ بنا دیا، اور اس کی وصیت کے مطابق آدھی راکھ کو ہواؤں میں اڑا دیا اور آدھی راکھ کو سمندروں میں بہا دیا۔ علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ اس پر اپنی موت کے وقت اللہ تعالی کا ڈر اتنا حاوی ہو گیا تھا اور اللہ تعالی کا خوف اس کے دل میں اتنا بیٹھ گیا تھا کہ اس کے دل سے اور دماغ سے یہ بات نکل گئی، جبکہ وہ مومن تھا، مسلمان تھا، ہیبت کی وجہ سے، فکر کی وجہ سے اس کے دل اور دماغ سے یہ بات نکل گئی کہ چاہے انسان کو موت کے بعد قبر میں دفن کر دیا جائے یا پھر اسے جلا دیا جائے یا پھر اسے ہواؤں میں اڑا دیا جائے یا پانی میں بہا دیا جائے یا اسے درندے کھا جائیں یا حشرات الارض اسے اپنے پیٹ کی غذا بنا لے، ہر حال میں اللہ مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ یہ ایک مومن کا عقیدہ ہوتا ہے، اس کا بھی عقیدہ یہی تھا، لیکن فکر میں، رنج میں، غم میں، ہیبت میں وہ بات بھول گیا، اس کے دماغ میں بات آئی کہ اب اللہ سے بچنے کا یہی طریقہ ہے، میری موت کے بعد مجھے جلا کر، راکھ بنا کر، مجھے فضاؤں میں، دریاؤں میں اگر بہا دیا جائے گا تو پھر اللہ مجھے زندہ بھی نہیں کریں گے اور مجھ سے سوال بھی نہیں کریں گے۔ ہیبت کی وجہ سے اس نے ایسا کیا۔ فلما مات ففعلوا ما امرهم، جب وہ مر گیا تو گھر والوں نے اس کے ساتھ ویسا ہی کیا جیسا کہ اس نے اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو حکم دیا تھا۔
فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو، خشکی کو حکم دیا کہ اس کے ذرات کو جمع کرو، تو ہواؤں نے اس کے بدن کے، اس کی لاش کے ذرات کو جمع کر دیا۔ وَالْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ أَوْ كَمَا قَالَ، اور اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو حکم دیا، دریاؤں کو حکم دیا اس کے جسم کے ذرات کو جمع کرو۔ تو ہر چیز تو اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ پانی نے، دریاؤں نے اس کے جسم کو ایک جا کیا اور اللہ نے اسے زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا، قال لما فعلت هذا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ حالانکہ پوری زندگی گناہ میں گزر گئی اور آخری وقت اپنی اولاد کو جس بات کے کرنے کا وہ حکم دے رہا ہے وہ بھی ناجائز تھا، وہ بھی گناہ اور حرام تھا، اس لیے کہ ہر انسانی جسم کا احترام لازمی ہے۔ موت کے بعد بھی لاش کی یا انسانی بدن کی بے احترامی کی گنجائش نہیں ہے، اور اس نے اپنی لاش کے بارے میں غلط وصیت کر ڈالی، میرے بدن کو جلا دیا جائے، اس کو راکھ بنا دیا جائے۔ موت کے بعد کسی مسلمان کو اس طرح جلانا اور اس کی تجہیز و تکفین و تدفین کرنا اسلامی اعتبار سے کسی بھی شریعت میں یہ بات تھی نہیں۔ اس نے اپنی اولاد کو جو وصیت کی تھی اس کو جلانے کی اور دریاؤں اور فضاؤں میں اڑا دینے کی، وہ وصیت بھی حرام وصیت تھی، جائز نہیں تھی وہ۔ لیکن علماء اکرام اہل اللہ بیان فرماتے ہیں اللہ نے اسے جو معاف فرما دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے اس کے دل میں اپنا ڈر اور خوف دیکھا۔ اسی خشیت، ڈر اور خوف کی وجہ سے، جو سچا خوف تھا، جھوٹا نہیں تھا، جو سچا ڈر تھا، جھوٹا ڈر نہیں تھا، اس کے سچے خوف اور خشیت، ڈر اور خوف کو دیکھ کر اللہ تعالی نے اسے معاف کر دیا، جبکہ اس نے کہا من خشیتی کا یا ربی انت عالم، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو اپنی لاش کے ساتھ جو کام کرنے کا حکم دیا تھا من خشیتی، وہ آپ کے ڈر کی وجہ سے، آپ کی خشیت کی وجہ سے، فغفر اللہ، تو اللہ تعالی نے اسے معاف فرما دیا۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں اور حدیث کی دوسری مشہور اور غیر معروف کتابوں میں بھی نقل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا، یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور جانشینوں کے سامنے بیان کیا تو آخر کوئی تو بات تھی ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اور اس ایک واقعے میں بے شمار نصیحت کی باتیں۔ ایک تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بندہ ایک تو گناہ نہ کرے، اور اگر گناہ ہو جائے تو اللہ تعالی کی ذات سے مایوس بھی نہ ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، چند دن ٹھہرتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ اس طرح بار بار گناہ اور توبہ کرنے کی وجہ سے شیطان کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ اب تو اتنا بڑا پاپی اور گنہگار بن گیا کہ اب اللہ بھی تجھے معاف نہیں کر سکتے۔ علماء اکرام بیان فرماتے ہیں
کہ جس دن بندے کے دل میں بات آ جائے میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ اللہ بھی اب مجھے معاف نہیں کر سکتے، تو پھر اس کا ایمان ختم ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کی طرح سمجھ رہا ہے. جیسے ہم کسی کو ایک بار، دو بار، تین بار، مول صاحب ابھی کتنے بار نہیں ہو سکتا میرے سے. تو ہم تو انسان ہیں، کمزور ہیں، ہمارا دل چھوٹا ہے، کم ضرب والے ہیں ہم. تو ہمارے لیے بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. جب بندہ صدق کے دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ اسے معاف فرماتا ہے. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان کی یہ تعریف کی گئی کہ مومن کو اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بھی ہونا چاہیے. الایمان بین الخوف والرجاء. دوسری بات کہ اس واقعے سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے خشیت یعنی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت. اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اتنا خوف، اتنی خشیت اور اتنا ڈر دے دے کہ ہم آپ کی اطاعت کر سکیں، ہم نیک اعمال کر سکیں، ہم گناہوں سے محفوظ رہ سکیں. تیسری بات اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسانوں کو ماننے کے بعد چاہے انسان کسی بھی حالت میں ہو اور وہ مر کر کہیں بھی چلا جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرنے پر پوری قدرت رکھتے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت. میں ایمان لاتا ہوں اللہ تعالیٰ پر، اس کے تمام فرشتوں پر، اس کی تمام کتابوں پر، اس کے تمام رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں.